صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دنیا میں پیدا ہوئے، کیسرو کسرا کے محلات میں زلزلہ آ گیا. سوچو ذرا، نبی کی پیدائش سے عیسائیوں یہودیوں کی شہنشاہیوں میں زلزلہ آ گیا، اور تو غلام بنا پھرتا ہے. تیرے دل میں کبھی زلزلہ آیا؟ تجھے کبھی شرم آئی؟ ظلم کرتے وقت کبھی تو نے سوچا؟ کسی کی بہن بیٹی کی آبرو تباہ کرتے وقت کبھی تو نے سوچا؟ رشوت بٹور کر کوٹھی بنگلے مربے بناتے ہوئے تو نے کبھی سوچا؟ ایران میں جو ہزاروں سال سے آگ جل رہی تھی، جس دن حضور دنیا میں تشریف لائے خود بخود بجھ گئی. ایران کی آگ بجھ گئی، تیری آگ آج تک نہیں بجھی. کب تک اس آگ میں جلتا رہے گا؟ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، گھر میں رہتی ہے. ادھر یمن کے بادشاہ نے چڑھائی کر دی، ہاتھیوں والی فوج لے کر آ گیا. ہاتھیوں والی فوج لے کر آیا بیت اللہ کو گرانے. عبد المطلب کے اونٹ پکڑے ابرہہ بادشاہ کی فوج نے، یہ ان کو چھڑانے کے لیے گئے. اس نے کہا کہ تم کعبے کی بات نہیں کرتے، اپنے اونٹوں کی بات کرتے ہو، حالانکہ تم متولی ہو کعبے کے. کملی والے کی صورت کی قسم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، میرے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری زلفوں کی سیاہی کی قسم، تیرے مسکرانے کی قسم، تیرے تبسم کی قسم، تیرے ہاتھ کی قسم، تیری گفتار کی قسم، اور جن گلیوں میں میرے محبوب تو چلتا ہے مجھے ان گلیوں کی قسم. خدا کی قسم، یوں میں دل کرتا ہے ہر سانس درود پاک پڑھتا رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو. اور پھر بھی کیا ہوگا؟ اسی کو کہتا ہوں، ہزار بار بسویم دہل بمشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتل کمال بے ادبی. اور میرے آقا، ہزار مرتبہ گلاب کے عطر سے میں اپنے منہ کو دھو کر تیرا نام لوں، پھر بھی ڈر ہے بے ادبی نہ ہو جائے. پاکیزہ نام، مقدس نام. خدا کی قسم، دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم. لواء الحمد، جھنڈا قیامت کا میرے ہاتھ میں ہوگا. ساقی کوثر میں ہوں گا، شافی محشر میں ہوں گا، آخرت میں تمام کائنات کو نجات دلانے کے لیے سفارش کرنے والا میں ہوں گا. اس گھر میں تشریف لا رہے ہیں چودھریوں، خانوں، ملکوں، ہر وقت اپنے آپ کو آسمان پہ چڑھانے کا ارادہ کرنے والوں، دو جہان کی دولت اس گھر میں آ رہی ہے جہاں رات کو چراغ نہیں. غریب گھر میں غریب یتیم پیدا ہو رہا ہے، یتیم مکہ. ناز نہ کیا کرو، نخرے نہ کیا کرو. اللہ نے جو دولت دی ہے، جوانی دی ہے، کاروبار دیا، عاجزی کیا کر، مالک یہ سب تیرا کرم ہے. اکڑا نہ کر. ہاں وہ بڑا بے نیاز ہے، اس نے کروڑوں پتی لوگوں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دیے. دیکھا شہنشاہ ایران کا حال، کتنے بڑے ملک کا حکمران، نسلی بادشاہ، نسلی. زمین نہ ملی کہیں ٹھکانہ کرنے کو. امریکہ نے جواب دے دیا، فرانس نے جواب دے دیا. بالآخر ملکہ فوزیہ، جس عورت کو طلاق دے کر ایک عرصے سے دھکا دے دیا تھا، وہ جرمنی کے پردے پہ ناچ رہی تھی، وہاں جا کر خدا کا واسطہ دیا، مصر کی سرزمین میں دفن ہوا. دفن ہونے کے لیے ایران میں قبر کی جگہ نہ ملی.
مجھے کیا معلوم ہے تیرا میرا آخری وقت کس حالت میں ہوگا. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. نبی کی آمد ہو رہی ہے. سب کو سبحان اللہ، اللہ اکبر. حضرت آمنہ فرماتی ہیں نہ مجھے متلی ہوئی، نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی، نہ درد ہوا. یوں فرماتی ہے ادھر حضور دنیا میں تشریف لائے، اتنا چاندنا اور اتنی روشنی ہوئی، اتنا اجالا ہوا کہ میں نے قیصر و کسریٰ کے محل دیکھ لیے. عام مورخین کہتے ہیں کہ اتنی غربت تھی کہ اس رات کو سرکار کے گھر میں چراغ نہ تھا، تیل کے پیسے نہ تھے. میرا دل یہ بات تسلیم نہیں کرتا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جس گھر میں، جس زمین پہ، جس جگہ پہ دو جہان کی دولت آفتاب نبوت طلوع ہو رہا ہو، وہاں چراغوں کا بتیوں کا کیا کام ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے جس زمین پہ حضور نے قدم رکھے وہ ساری زمین کی سردار. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور پیدا ہوئے، آپ کو پتہ نہیں یہ عورتوں کے مطلب کا مسئلہ ہے. عورتیں بڑی دھیان لگاتی ہیں کہ بھئی لڑکا ہوا یا لڑکی ہوئی، دائی بتائے، کوئی اور بولے جلدی، اس کو بڑی جلدی شرم کی ماری بولتی نہیں، بڑی جلدی ہوتی ہے کہ مجھے پتا چلے لڑکا ہوا کہ لڑکی. اور پھر عرب کا ملک جہاں لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے ہو، لڑکوں کو سنبھالتے ہو، اور پھر یتیم بیوہ تو ہر سن چاہتی ہے یا اللہ کوئی بچہ دیو جس کو اپنے سر پہ بٹھا کر یوں کہوں یہ میرا وارث ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب میں نے یوں نظر ڈالی، اللہ غنی میں حیران ہو گئی. ادھر دنیا میں تشریف لائے، ادھر مالک کی کائنات کی پروردگار عالم کی چوکھٹ پہ سجدہ کر دیا. یہ ثابت کر دیا لوگوں میں سارے دروازوں سے ہٹا کر، ساری قبروں سے ہٹا کر، سارے مزاروں سے ہٹا کر، سارے بتوں سے ہٹا کر، سارے مندروں سے ہٹا کر، سارے گرجوں سے ہٹا کر، ساری دنیا چھڑا کر ایک پروردگار عالم کی چوکٹ پہ سر جھکانے آیا ہوں. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ یوں آسمان کی طرف دیکھا اور اس شہادت کی انگلی کا یوں اشارہ کیا، گویا یہ بتایا ہے کہ میں تو اس ایک کے ماننے والا ہوں، میں تو اس ایک کو ہی مانوں گا، اسی کو منواؤں گا. سوال ہوا حضرت کی پرورش کا. رواج تھا کہ دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ زبان صاف سیکھے. جہاں بھی اب اپنے مزاج کی بات ہے، سارا جہان کہتا ہے کہ دائیاں آتی رہی جاتی رہی، آتی رہی جاتی رہی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا نہیں، یتیم سمجھ کے لیا نہیں. میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں انہوں نے حضور کو نہیں لیا بلکہ حضور نے ان کو پسند کیا ہی نہیں. وہ کون ہوتی تھی لینے والی؟ میرے آقا نے ان کو پسند نہیں کیا. اور پھر جس کی امانت ہے دوسرے کو کیوں ملے؟ جب امانت حلیمہ کی ہے کوئی اور کیسے لے جائے؟ آئی ہے پیچھے سے حلیمہ، اللہ اکبر. وہ مکے سے جتنی دائیاں واپس آئی کہنے لگی سارے بچے اٹھا لائی ہو، کچھ چھوڑ کے بھی آئی؟ ایک آدھا مجھ غریب کے لیے بھی؟ کوئی نہیں، بس ایک یتیم ہے مکے میں، اس کا ابا کوئی نہیں، نہ انعام ملے نہ اکرام ملے، غریب گھرانہ ہے. کہنے لگی چلو دیکھ کے تو آؤں، رنگ ڈھنگ تو دیکھو کیسا ہے. دروازے پہ دستک دی، اندر سے پوچھا من دکل باب، کون ہے؟ جواب ملا انا حلیمہ، میں حلیمہ ہوں. حضرت آمنہ کہتی ہے ادھر حلیمہ کا نام سنا، ادھر محبوب دو عالم نے مسکرا دیا. چپکی چادر اڑا رکھی ہے، ڈھانپ دیا ہے. حلیمہ آئی، آمنہ میں نے سنا ہے کوئی بچہ ہے تیرا؟ کہ ہاں ہے.
یتیم ہے کہ ہاں یتیم ہے، غریب گھر ہے کہ ہاں غریب گھر ہے. کہنے لگی جاؤں تو لے کے خالی تو میں واپس جانے سے رہی، ذرا دکھا تو صحیح، بچہ تو دکھا. یوں چٹی چادر ہٹائی ہے چہرے انور سے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. بلا حلیمہ کی آنکھ لگا لشکارا حسن کا، کیونکہ آ گئی آنکھیں. بے ساختہ حلیمہ کہنے لگی آمنہ ماشاءاللہ نظر نہ لگے، میری ان آنکھوں نے آج تک ایسا بچہ دیکھا نہیں، میری آنکھوں نے اتنا حسین نہیں دیکھا. اگر کہ آمنہ کہنے لگی حلیمہ میں نے بڑے بچے دیکھے ہیں پر ایسا حسن نہیں. رات سے جب سے میرے گھر میں پیدا ہوا چراغوں کا کام نہیں، سورج نکلا ہوا میرے گھر میں. ادھر حلیمہ نے کہا میں نے نہیں دیکھا، ادھر آمنہ نے کہا میں نے نہیں دیکھا. جبریل امین پاس کھڑے تھے، کہنے لگے او حلیمہ او آمنہ، تم نے مکے کے بچے دیکھے ہوں گے، تم نے قریش کے بچے دیکھے ہوں گے، حلیمہ تو نے بنو سعد کے بچے دیکھے ہوں گے. میں مشرق میں چکر لگاتا ہوں، مغرب میں پھرتا ہوں، شمال میں پھرتا ہوں، جنوب میں پھرتا ہوں. آفاق ہا گردیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیز دیگری. او آمنہ حلیمہ مجھے رب کائنات کی قسم ہے میں جبریل کی آنکھ نے اتنا حسین نہیں دیکھا. آواز آئی او جبریل تو دیکھتا تو تب جب میں نے ایسی صورت والا پیدا کیا ہو، میں نے ایسا پیدا ہی نہیں کیا. ایک الگ صورت سنبھال کے رکھی تھی. دیکھو اس کی بے نیازی، تھوڑا سا غور کرو گے تو لطف آئے گا. اگر وہ حضرت کے ماں باپ زندہ رہتے تو لوگ کہتے کہ وہ بھی تو ایسی شکل والا ہے، دوسرا بھائی بھی یا بہن بھی. اللہ میاں پہلے تو ایسی صورت والا کوئی نہیں بھیجا، اب تو آیا کریں گے نا. فرمایا نہیں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ ایک صورت ڈال کے میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا. عبداللہ کی وفات میں ایک یہ بھی تو حکمت ہے اللہ پاک کی کہ بنانی ایک صورت تھی صرف، ورنہ لوگ جو ہے اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سگا بھائی ہوتا بہن ہوتی نہ جانے لوگ اس کو بھی کہتے ہو میاں نبیاں دے پتر نبی ہوں نے. جی میں تھوڑے رواج ہے نا پیر دا پتر پیر پاویں ساری عمر مسیطے نہ بڑھیا ہوئے. ہاتھاں وچ ہتھ کڑیاں جہنم دی پہلے پائی پھردا ہوئے، کنگن شریف پائی پھردے نا لوہے دے، اندازہ لا یہ جہنم کی ہتھکڑیاں ہیں. یہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حلیمہ نے دیکھا، فکر پیدا ہو گئی. جی میں تمہیں آج کوئی شیر دو شیر سننا لگ جاوے نا، ان چک کے نسن کی کوشش کرو گے، کوئی پھڑ نہ لوے، کوئی دیکھ نہ لوے، کوئی حصے دار نہ بن جاوے. حلیمہ نو پھڑکا لگ گیا، آخر لگی آمنہ سر میرا بڑا دور ہے میں چھیتی جانا. مطلب کی بھی آ جڑی دولت میرے سامنے کوئی اور نہ لے جاوے. حلیمہ فرماتی ہے میں اٹھی اور میں نے پیشانی پہ بوسہ دیا اور یوں سینے سے جب میں نے لگایا، حلیمہ کہتی ہے میری ساری جان میں ٹھنڈ پڑ گئی، مجھے وہ سکون ملا جو ساری زندگی میں نہ ملا. اور پھر تو نخرے شروع کر دیے حلیمہ نے. آمنہ مجھے جلتی ہے میں جاتی ہوں، بس سفر دور ہے، گرمی ہو رہی ہے، دن چڑھ رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، مجھے اجازت دو میں جاتی ہوں. حضرت آمنہ کھڑی ہوگی راستہ روکی، کہنے لگی او حلیمہ بے پرواہی نہ کرنا، بے امتناعی نہ کرنا، بے رخی نہ کرنا. یتیم سمجھ کر میں اللہ پاک کی حضور سے اس کی مہربانی سے اتنا دینے کی کوشش کروں گی جتنی میری توفیق ہوگی. غریب کا بچہ ہے، یتیم ہے، بے پرواہی نہ کرنا. حضرت حلیمہ نے دوڑ لگائی وہاں سے، میں جاتی ہوں.
दाची तो ऊँटनी पे बैठ गई। आमना फिर दौड़ कर आई, कहने लगी हलीमा जिंदगी का कोई पता नहीं, ये इतना चमकता हुआ चेहरा मेरा यतीम एक मर्तबा और दिखा दे। हजरत हलीमा कहती है मैंने अपने खामिन से कहा जल्दी कर, निकलो निकलो निकलो। उन्होंने कहा क्या बात, कोई चोरी थोड़े करने लगा? चोरी नहीं, मुझे डर है मोरी ना हो जाए, कोई और ना आ जाए। अपा गरीब है, ऐसी दौलत हाथ आई है, अगर चली गई तो मर जाएंगे। खामिन को कहने लगी जल्दी उठाओ, जाती को खड़ी करो। अब वो डंडे मारता है, उठती नहीं, नकेल खींच रहा है, बुहार खींच रहा है, उठती नहीं। हलीमा कहने लगी मैंने जितनी जल्दी की थी उतनी देर लगा रहे हो ना। हलीमा का खामिन कहने लगा मैं तो कोशिश कर रहा हूं उठाने की, ये उठती भी हो, मैं क्या करूं? अल्लाह होगा नहीं। हलीमा कहने लगी मसला समझ आ गया। अरे हलीमा को, काली कमली वाले को हलीमा ने अभी घंटा हुआ गोद में लिया है, मसले समझ आ रहे हैं। तुम्हारी सारी जिंदगी कलमे पढ़ते गुजर गई, आज तक मसले समझ नहीं आए। हलीमा कहने लगी मसला समझ में आ गया। कहता है क्या? कहने लगी मसला ये है जो मेरी गोद में अब बड़ी नसीबों वाला है, बड़ा खुशबख्त है, बड़ा मुकद्दरों वाला है, इसको आप अपनी गोद में ले ले। ऐसा मालूम होता है इसकी तरफ पीठ तेरी हो रही है और बेअत भी हो रही है। बेअत मुंह को उठा कर ले जाने के लिए ये डाची ऊँटनी तैयार नहीं। तो भी मुसलमानों, हलीमा के खामिद ने बे इल्मी में, उसे पता नहीं, वो तो एक बच्चा समझ रहा है मक्के का, अगर हुजूर की तरफ पीठ कर दी, कंड कर दी, तो वो डाची ऊँटनी उठाकर ले जाने को तैयार नहीं। तुम लिखे पढ़े समझदार हाजी गाजी नमाजी दुकानदार पीर फकीर मौलवी, तुम आज हुजूर की तरफ पीठ करके मरते हो, तुम्हें कामयाबी मिलेगी? चुनाचे हलीमा के खामिद ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया और डाची बगैर उठाए उठ गई, और उठी नहीं, चल पड़ी, चली नहीं, दौड़ लगाई, भाग रही है। दोनों मियाँ बीवी हैरान है, हमारी डाची तेजगाम कैसे बन गई? तो बड़ी तेज हो गई। वो जो कई दिन पहले दाइयां दूसरे बच्चों को लेकर आगे जा चुकी थी, उन्होंने देखी गर्दों को बाहर उड़ रहा पीछे, कुछ तेज बड़क रफ्तार सवारी आ रही है। एक औरत ने आवाज दी काफिला इकट्ठा हो जाओ, सारा काफिला एक जगह जमा हो जाओ, कोई लुटेरा आ रहा है। एक तेज निगाह वाली माई ने पीछे देखा और देख के कहने लगी लुटेरा नहीं, ऐसा मालूम होता दो जहान के मुकद्दर का सवेरा आ रहा है। किसी ने पूछा तुझे कैसे पता चला? कहने लगी देखो सितारे छांव करते आ रहे हैं। मक्के की औरतों की आंख ने काम कर लिया, तेरी आंख ने आज तक कुरान नहीं देखा, आज तक मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को नहीं देखता। तो एक ही जवाब है, ओ जी सारे नहीं करते ही हुए, हुकूमत ने ऐलान नहीं किया, कारपोरेशन नहीं कर रही है। अच्छा जब कारपोरेशन जहन्नुम में जाएगी तो तू भी लाल तशरीफ ले जाएगा? ये कोई दलील है? नबी की आमद का दिन है, तू दुरूद पाक की कसरत कर। नबी की आमद का दिन है तो कुरान की तिलावत कर। नबी की आमद का दिन है तो खुशी में खैरात कर। तो गरीबों को खाना खिला, यतीमों को खाना खिला, तो मोहताजों के कपड़े पहना। अरे तूने अपने बेटे की आमद पर न जाने कितना खर्च किया, तू नबी की आमद पे खर्च कर। मगर उसका तरीका ये नहीं कि तू झंडिया बनाए, बाजे बजाए, और बाजे बजाकर तू काली कमली वाले के दिल को रंजा रहा है। हलीमा कहती है कि जब मैं पास से गुजरी उन दाइयों के, तो कहने लगे हलीमा ये सवारी कहां से बदल लाई? तेरी तो बड़ी पतली मारी ज़ईफ सवारी थी, चल नहीं सकती थी, ये कहां से बदल के लाई है? कहने लगे डाची भी वही, मैं हलीमा भी वही, मेरा खामिन भी वही। आओ मुझे मुबारकबाद दे दो, मेरा सा सवार बदल गया। घर पहुंची हलीमा,
اپنے خامن کو کہنے لگی، قحط پڑا ہوا تھا، نہ پانی نہ چراگاہ میں گھاس نہ کچھ، کہنے لگی اپنے بچے کو ایک دو دھار دودھ کی پلاؤں گی، ذرا دیکھو بکری کے نیچے نکل آئے تو ایک آدھی دھار، چھوٹا سا برتن دیا اٹھا کے، وہ بھر گیا، پھر دوسرا برتن دیا وہ بھر گیا، پھر تیسرا برتن دیا وہ بھر گیا، پھر اور برتن دیا۔ حلیمہ کا خامن کہنے لگا اور برتن لا، حلیمہ کہتی سارا گھر بھر گیا، برتن ختم ہو گئے مگر بکری کے نیچے کا دودھ ختم نہ ہوا۔ اسی لیے کہتا ہوں میلاد کے پتاسوں پہ لڑنے والوں اور مڑ مڑ کے آگے بغلوں میں سے گزر کے لینے والوں، نبی تو جہاں تشریف لاتے ہیں وہاں برتن ختم ہو جاتے ہیں، کھانے والے بندے ختم ہو جاتے ہیں، کھانا پینا ختم نہیں ہوا کرتا۔ پتا چلا تمہاری میلاد میں حضور تشریف لاتے ہی۔ آئی ہے ساری بنو سعد کی دائیاں، حلیمہ وہ جگہ بتا جہاں تیری بکریاں چرتی ہیں ہم بھی چرائے، وہ جگہ بتا جہاں تیری بکریاں پانی پیتی ہیں ہم بھی پانی پلائے۔ حلیمہ کہنے لگی کملیاں یہ چراگاہ کا اثر نہیں، گھاس کا اثر نہیں، پانی کا اثر نہیں، یہ تو میرے گھر میں آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ حلیمہ کہتی ہے سنو نبی کا بچپن، حلیمہ قسم کھا کے کہتی ہیں ساری زندگی میں چھوٹے بڑے پیشاب کا کپڑا میں نے حضور کا کبھی صاف کیا ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں پڑی، ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اور یوں فرماتی ہے جب میں پیروں پہ بٹھا کر بالکل معصومانہ زندگی میں قضائے حاجت سے فارغ کراتی، میں نیچے جھانک کر دیکھتی کہ غلاظت اٹھاؤں گی، گندگی کو باہر پھینکوں گی، کپڑا لاؤں گی، صاف کروں گی، کہتی ہے ادھر زمین پہ گرتا تھا ادھر پھٹ کر زمین نگل جاتی تھی۔ باقی انشاءاللہ چلتا رہے گا اگلے جمعے کو۔ وفات بھی تو ساتھ ساتھ ہے نا، 12 ربیع الاول کوئی وفات ہے۔ ایک مسئلہ چھوٹا سا سمجھاؤ، شاید پھر کس جمعے میں کوئی نہ آئے، کہ جتنے اللہ پاک نے ہم سب کو اولاد دی ہے اللہ سب کو نیک بنائے، ہمارے یاد بھی نہیں کس دن پیدا ہوا فلاں بچہ، کس دن پیدا ہوا فلاں بچہ، اور خدا نہ کرے اللہ کسی کو غم نہ دے کسی کا بیٹا فوت ہو جائے، وہ دن نہیں بھولا کرتا۔ پیدائش کے دن تو ساری دنیا بھولتی آئی، وفات کے دن نہیں بھولا کرتے۔ اور تمہیں نبی کی آمد کے دن کا پتہ ہے، وفات کا پتہ نہیں؟ تم مدینے میں جا کر کے پوچھو بلال سے دمشق میں کہ جس دن حضور کا جنازہ اٹھا مدینے کا کیا حال بنا تھا۔ انشاءاللہ زندہ رہے اگلے جمعے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آئندہ جمعرات، آنے والی جمعرات کو سمن آباد میں، کیا نام مسجد کا؟ سمن آباد ہے ادھر شریف پورے سے پرے کو، وہاں مدینہ مسجد میں جمعرات کی شام کو بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اور جمعے میں تو ہوتا ہی آپ حضرات کی برکت ہے یہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، الہی سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ ہاں یہ ساتھی کہہ رہا ہے اس کا لڑکا بیمار ہے، دعا کر دو اللہ اپنے خزانے سے شفا عطا فرمائے۔ یا اللہ اسپتالوں میں، گھروں میں جتنے جہاں جہاں بھی مریض ہیں سب پر کرم فرما، سب پہ